آج پھر میرے گھر کا مین گیٹ دھڑدھڑایا گیا۔ میں نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو 4 بج رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے چہرے کی رنگت پھیکی سی پڑ گئی۔ میں بے حد خوفزدہ ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ باہر کون آیا تھا۔ بجائے دروازہ کھولنے کے میں فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اس کی چٹکنی بھی لگا دی، لیکن پھر بھی مجھے خوف تھا، اس لیے میں نے اپنے کمرے میں موجود وزنی ڈریسنگ ٹیبل بھی دروازے کے سامنے دھکیل کے رکھ دیا۔ میں سب دروازے بند کر دینا چاہتی تھی۔ میں نے کھڑکیاں بھی بند کر دیں۔ میں خود کو بند کر چکی تھی، لیکن میرے اندر اب بھی ایسا خوف تھا کہ جیسے وہ TCS کا ڈبہ میری جان لے لے گا۔ میں کہاں چلی جاؤں جہاں یہ ڈبہ میرا پیچھا چھوڑ دے؟ وہ ڈبہ نہیں، میری موت تھی، کیونکہ اس میں اور میرے والد ایک نئے محلے میں کچھ دن پہلے ہی کرائے پر شفٹ ہوئے تھے۔ میرے والد بیمار رہتے تھے اور یہاں سے ہاسپٹل قریب تھا۔ اوپر کی منزل پر مالک مکان رہتے تھے۔ میرے والد گورنمنٹ کالج کے ٹیچر رہ چکے تھے۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن آنے لگی تھی، جس سے گھر کے اخراجات میں آسانی ہو جاتی، اور میں بھی اسکول میں پڑھاتی تھی، اس لیے ہم باپ بیٹی کا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ میری والدہ انتقال کر چکی تھیں۔ میں اس محلے میں زیادہ کسی کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی میرا کسی کے گھر زیادہ آنا جانا تھا۔ ابھی ہمیں یہاں شفٹ ہوئے چند ماہ ہی گزرے تھے کہ میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب سے واقعات رونما ہونے لگے تھے، جس نے میری زندگی اذیت ناک بنا کر رکھ دی تھی۔ میں اپنے لیے موت مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ شام 4 بجے میرے لیے ایک TCS کا ڈبہ آتا تھا، اور جو کچھ اس ڈبے میں ہوتا وہ دیکھ کر میں حواس باختہ ہونے لگی۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ پہلی بار جب وہ ڈبہ آیا تو میرا نام اس پر لکھا تھا، لیکن بھیجنے والے کا نام نہیں تھا۔ TCS والے لڑکے نے جب میرا نام لکھ کر کہا کہ یہ آپ کے نام ہے تو مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ میرے اس گھر کا علم تو کسی کو بھی نہ تھا۔ پھر میرے نام TCS کیسے آ سکتا تھا؟ لیکن میں نے وہ ڈبہ لے لیا، لیکن جیسے ہی اسے کھول کر دیکھا میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ جو چیز اس ڈبے میں تھی، اسے دیکھ کر کچھ پل تو مجھے لگا میرا ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل قاصر ہو چکا ہے۔ میں اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی کہ یہ سب کیا ہے؟ مجھے تو رات میں اپنے ساتھ ایسا کچھ غلط ہونے کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ پھر نہ تو میں نیند کی کوئی میڈیسن لیتی تھی اور نہ ہی اتنی گہری نیند سوتی تھی کہ میں یوں بے سدھ سوؤں کہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط ہو جائے اور میری آنکھ نہ کھلے۔ بہرحال جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں، میرا دل اور دماغ اس کو سوچنے سے بھی قاصر تھا۔ میرے گھر تو کوئی ایسا شخص تھا بھی نہیں جو مجھے نشہ آور کچھ کھلائے اور میرے ساتھ کچھ بھی کر گزرے اور مجھے خبر بھی نہ ہو۔ میرے گھر میں بس میرے والد تھے، اور اتنے ضعیف تھے کہ بس مشکل سے ہی چل پھر سکتے تھے، اور وہ میرے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ایسا سوچنا بھی مجھے گناہ لگ رہا تھا۔ میں ایک انجانی سی اذیت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیوں میری بے چینی اس قدر بڑھ گئی کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ میرا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا۔ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی رات کو میرے کمرے میں آتا ہے اور میرے ساتھ؟ اور پھر ایسی چیز مجھے TCS کے ذریعے کیسے بھیج سکتا تھا؟ یہ خیال ہی میرے لیے سہانے روح تھا۔ میرے لیے یہ علاقہ بالکل اجنبی تھا۔ میں کسی کو یہاں جانتی تک نہیں تھی۔ میرے گھر کوئی آتا جاتا بھی نہ تھا سوائے ملازمہ کے، اور شام کو اسی ملازمہ کا بیٹا آتا تھا میرے والد کی مالش کرنے، کیونکہ انہیں فالج کا اٹیک آ چکا تھا، جس سے ان کی ٹانگ بہت متاثر ہوئی تھی۔ اب تو وہ کافی بہتر ہو چکے تھے، لیکن وہ لڑکا روز آدھے 1 گھنٹے کے لیے ان کی مالش کرتا تھا، لیکن وہ بھی شام کے 5 بجے سے 6 بجے تک ہی۔ ابا کے کمرے میں ہی رہتا تھا اور وہیں سے واپس چلا جاتا تھا۔ وہ تھا بھی 17 سال کا کم عمر لڑکا، اور میرا تو اس لڑکے سے سامنا بھی کم ہی ہوتا تھا۔ وہ ملازمہ صبح ہی کام کر کے چلی جاتی تھی، اور مجھے ملازمہ سے بھلا کیا ڈر ہو سکتا تھا؟ اس کے علاوہ تو میرے گھر کوئی نہ آتا تھا، پھر کیسے کوئی میرے کمرے سے وہ چیز لے جا سکتا تھا؟ میں اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ میرے آنسو بھی جاری تھے کہ اچانک سے باہر مین گیٹ کی بیل بجی۔ میں نے گھڑی کی جانب دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ مجھے دوسری حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ 11 بج گئے تھے اور میں ابھی تک سو رہی تھی۔ مجھے تو احساس بھی نہیں ہوا کہ دن کے 11 بج چکے ہیں۔ مجھے لگا 8-9 بجے ہیں، کیونکہ میں اکثر 8-9 بجے اٹھ جایا کرتی تھی۔ ابا کو صبح ناشتہ بنا کر دیتی تھی۔
میں نے اپنے چکراتے سر کو تھاما اور اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے بالکل غائب دماغی سے مین گیٹ کھولا تھا تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ کہنے لگی، بیگم صاحبہ، بڑی دیر سے دروازہ کھولا، آنکھیں بھی آپ کی سوجی ہوئی ہیں، آج تو بال بھی آپ کے کھلے بکھرے ہیں، کیا ابھی ابھی اٹھی ہو؟ ملازمہ کی بات پر میں نے اپنے حلیے پر غور کیا تھا، ورنہ میں تو اب تک اس ڈبے کو ہی سوچے جا رہی تھی۔ میرے بال تو واقعی کھلے ہوئے تھے، حالانکہ میں بال کھول کر سونے کی عادی ہرگز نہ تھی۔ پھر میرے بال کیسے کھل سکتے تھے؟ میں نے تو رات کو چوٹیاں باندھی تھی۔ میں پہلے اپنے کمرے میں چلی گئی، ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ مجھے اپنا چہرہ کچھ ستا ستا سا لگنے لگا تھا۔ میرے بال بکھرے ہوئے تھے، نہ جانے کیوں مجھے خود سے وحشت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے لگا میں ناپاک ہوں۔ میں جلدی سے واش روم میں چلی گئی، اپنے لباس سمیت شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ بہتے پانی کے ساتھ میرے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ میں اگر بے آبرو ہو چکی تھی تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی، بہت دیر تک میں یوں ہی روتی رہی۔ اس کے بعد میں کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلی تھی۔ لاؤنج میں آئی تو ملازمہ کچن صاف کر چکی تھی۔ میں اپنی ذہنی اذیت سے کچھ باہر نکلی تو خیال آیا کہ ابا ابھی تک بھوکے بیٹھے ہوں گے۔ میں نے ملازمہ سے صفائی کا کہا اور ابا کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ کر دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ سج گئی۔ کہنے لگے، آج تم بھی کافی دیر سوئی رہی ہو، میں کب سے ناشتے کی راہ تک رہا تھا، اب اس قابل تو ہوں نہیں کہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل سکوں، کب سے تمہاری راہ دیکھ رہا تھا، اب جلدی سے ناشتہ بنا دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں وقت پر اپنے والد کو ناشتہ نہیں دے پائی تھی۔ میں فوراً سے کچن میں گئی، ناشتہ بنانے لگی۔ پورا دن میرا ذہن الجھن میں ہی گزرا رہا۔ آج میں ابا کے ساتھ وقت بھی نہیں گزار سکی۔ کھانا بناتے ہوئے بھی میرا ذہن اس بات کو سوچے جا رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ رات کو میں نے اپنا دروازہ اور کھڑکی اچھے سے بند کر دی۔ رات کو کافی دیر مجھے نیند نہیں آئی۔ کافی دیر میں یہی سوچتی رہی کہ آخر کون ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے، لیکن میرے ذہن میں کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا۔ میں رات کو بچوں کی کاپیاں چیک کرتی تھی، مجھ سے وہ بھی چیک نہیں ہوئیں۔ میں سوچتے سوچتے سو گئی۔ کبھی یہ سوچتی کہ شاید میرا وہم ہو، لیکن اگلی صبح جب میں اسکول جانے کے لیے اٹھی تو میرے بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ اب تو مجھے ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ ایسا کون ہے جو ہمارے گھر آ سکتا ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ہمارے مالک مکان ایک میاں بیوی اور 2 بچے تھے۔ بچے دونوں چھوٹے تھے اور وہ میاں بیوی خود بھی جوان تھے۔ پہلے پہل تو اس عورت نے مجھ سے بہت بے تکلف ہونے کی کوشش کی، لیکن میرے کام کی نوعیت ایسی تھی، میں اسکول پڑھانے جاتی تھی اور باقی کا وقت اپنے والد کے ساتھ بتا دیتی۔ وہ خاتون بھی ذرا سخت مزاج قسم کی تھی، زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ اس کا شوہر ویسے تو اچھا تھا، لیکن تانگ چھانگ کرنے کا عادی۔ ان کے گھر کی سیڑھیاں ہمارے صحن میں تھیں، اس لیے جب بھی میں صحن میں کسی کام سے کھڑی ہوتی، وہ مجھے دیکھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگتا تھا۔ جب تک سیڑھیاں چڑھتا رہتا، مجھے دیکھتا رہتا۔ مجھے اس وقت اس شخص کی نظروں سے الجھن تو ہوتی تھی، لیکن میں نے اس لیے بھی کچھ نہ کہا کہ بس 2 منٹ کی ہی تو بات ہے، اب میں کیا بار بار کرائے کا گھر بدلتی رہوں۔ لیکن جو کچھ اب میرے ساتھ ہونے لگا تھا، میں ذہنی اذیت سے دوچار ہو چکی تھی۔ مجھے اس شخص پر شک ہونے لگا کہ وہ میرے مکان کی اوپری منزل پر رہتا ہے، ہو سکتا ہے وہی نیچے اتر کر اور میرے ساتھ، اور پھر مجھے ایسی چیز TCS کے ذریعے۔ میں جس اسکول میں پڑھاتی وہاں میل ٹیچر بھی تھے اور پرنسپل بھی میل ہی تھا۔ آج تو مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے وہ بھی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے ہوں۔ کبھی مجھے اس میل ٹیچر پر شک ہونے لگتا جو مجھے جب بھی دیکھتا تو مسکرانے لگتا، کبھی لگتا کہ میں خواہ مخواہ سب پر شک کر رہی ہوں۔ ایسی سوچیں مجھے اذیت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ دوسری اذیت مجھے یہ لاحق تھی کہ رات کے متعلق کچھ بھی مجھے یاد نہیں آتا تھا۔ کون میرے کمرے میں آتا تھا؟ میں کیسے اتنی گہری نیند سو جاتی تھی کہ مجھے کچھ یاد نہیں آتا؟ اب مجھے اوپر والے مالک مکان پر شک ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے نیچے آتا ہو اور پچھلی طرف سے میری کھڑکی کھول کر اندر آتا ہو، اور مجھے ایک ہی حل نظر آیا کہ میں نے ایک بھاری الماری ملازمہ کے ساتھ گھسیٹ کر اس کھڑکی کے آگے رکھ دی، کیونکہ کوئی بھی اتنی بھاری الماری نہیں دھکیل سکتا تھا۔ اس لیے میں رات کو مطمئن سی ہو گئی تھی،
لیکن اگلے روز 4 بجے پھر وہی TCS والا ایک ڈبی دے جاتا جو میرے لیے اذیت کا سبب بنتا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں رو دینے کو تھی۔ یہ کون تھا جو بار بار میرے کمرے میں آتا تھا؟ اب تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون ہے جو بند دروازے سے اندر آتا ہے۔ میں دروازے کی کنڈی لگا کے رکھتی ہوں۔ ایک بار میں صحن میں تھی جب اوپر مالک مکان خاتون مجھ سے سلام کرنے لگی۔ باتوں ہی باتوں میں مجھے اس نے بتایا کہ اس کا شوہر کاروباری کام کے سلسلے میں کافی دن سے دوسرے شہر گیا ہے۔ یہ سن کر میں یہ سوچنے لگی کہ اگر اس کا شوہر گھر پر ہی نہیں ہے تو یہ کون شخص ہے؟ اب میں نے کئی راتیں جاگیں تاکہ دیکھ سکوں کہ میرے کمرے میں کون آتا ہے، لیکن مجھے کوئی بھی ایسا سراغ نہیں مل رہا تھا کہ میں کسی پر شک کرتی۔ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ جب مجھے لگا کوئی شخص میرے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ میرے کمرے میں بہت اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھ ہلکی سی آہٹ پر کھلی تھی۔ مجھے کالی سی پرچھائی نظر آئی جیسے کوئی ہیولا سا ہو۔ میرا دل تو دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں یہ چاہتی تھی کہ میں چیخوں چلاؤں تاکہ یہ شخص پکڑا جائے، لیکن اس شخص کے اندھیرے سائے کو دیکھ کر میری آواز میرے حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ میں خوف کے مارے اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکی اور اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر مجھے لگا میرے اندر سے کوئی میری روح کھینچ رہا ہے۔ میں نے خوف کے مارے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ میں اس شخص کی شکل نہیں دیکھ پائی۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں، کمرہ خالی تھا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا، میرا کمرہ لاک تھا۔ یہ بات تو میری سمجھ سے باہر تھی کہ کون تھا جو میرے کمرے میں آتا تھا اور کہاں سے آتا تھا۔ میرا کمرہ لاک اور اندر سے میں نے ایک شخص کے سائے کو دیکھا تھا۔ میرے کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی جس کے سامنے میں ڈریسنگ رکھ چکی تھی۔ اس کے علاوہ میرے کمرے میں کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان نہ تھا۔ اگر کوئی شخص میرے کمرے میں تھا، اگر وہ کمرے سے باہر نکلا تھا تو پھر کمرہ اندر سے کیسے لاک ہو سکتا تھا؟ میں جتنا اس بارے میں سوچ رہی تھی اتنا ہی میرا دماغ چکرانے لگا تھا۔ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ مجھے کوئی بھی راہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ جہاں اس مصیبت سے نکل سکوں۔ میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کون شخص ہے جو میرے پیچھے پڑا ہے۔ 4 بجے پھر سے وہ TCS والا مجھے ایک ڈبہ دے جاتا جسے دیکھ کر مجھے یقین ہو جاتا کہ رات کو کوئی میرے کمرے میں آیا تھا اور میرے ساتھ۔ میں روز رات کو دیر تک جاگنے لگی تھی۔ مجھے کمرے میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہر وقت مجھے یہ خوف ہوتا کہ جیسے میں سو گئی وہ کالے سائے والا شخص کمرے میں آ جائے گا اور میرے ساتھ نہ جانے کیا کر بیٹھے گا۔ اس قدر ذہنی تکلیف اور اذیت سے دوچار تھی کہ شاید میرے پاس لفظ نہیں جن سے میں اپنی اذیت کو بیان کر سکتی۔ ابھی اسی مصیبت سے میں نکل نہیں پائی تھی کہ ایک دن میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ مجھے کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، بری طرح سے چکر آ رہے تھے۔ اپنی کیفیت کو دیکھ کر تو میں اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ میں غیر شادی شدہ لڑکی تھی، لیکن اتنی سمجھ رکھتی تھی کہ ایسی کیفیت عورت کی کس وقت ہوتی ہے۔ 2-4 دن ڈر کے مارے تو میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی۔ میرے والد بھی میری خراب طبیعت دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن میری طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی، اس لیے میں مجبوراً ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ جب تک ڈاکٹر میرا معائنہ کرتی رہی، نہ جانے کیوں میرا دل میرے اختیار سے باہر تھا۔ کہیں وہ مجھے کوئی اور ایسی خبر نہ سنا دے جو میرے لیے مزید ذلت کا سامان بن جائے۔ ڈاکٹر میری پوری کیفیت میرے منہ سے سن کر کچھ خاموشی سے مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر ڈسکرپشن پیپر پر مجھے چند ٹیسٹ لکھ کر دیے اور ایک جگہ میڈیسن بھی لکھ دی۔ میرا دل بہت ڈر رہا تھا کہ اس نے مجھے کس قسم کے ٹیسٹ کروانے کے لیے دیے ہیں۔ میں نے دوا لی اور گھر آ گئی، لیکن میری اس دوا سے بھی طبیعت نہیں سنبھل رہی تھی۔ مجھے مجبوراً ٹیسٹ کروانے پڑے، جس کی رپورٹ چند دن بعد آنی تھی۔ میں تو اس وقت الجھن کا شکار تھی کہ کس نئی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ نہ جانے کون شخص ہے جو میرے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیل رہا تھا اور مجھے اس شخص کی خبر تک نہ تھی۔ میرا ذہن اپنی رپورٹوں کی طرف لگ گیا تھا، کہیں ڈاکٹر یہ نہ کہہ دے کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ خبر تو میں سن کر تو شاید میں جیتے جی ہی مر جاتی۔ جب سے میں نے وہ سایہ دیکھا تھا دوبارہ میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا، نہ ہی کوئی TCS۔ شاید اس شخص کو یہ شک ہو گیا تھا کہ میں اب اسے پکڑ لوں گی اور مزید اس کے دھوکے میں نہیں آ سکتی۔ چند دن بعد مجھے پھر سے الٹیاں آنے لگیں۔ اس بار میں نے دل کو تھام لیا اور ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ان کو رپورٹس دکھائیں۔ جو خبر اس نے مجھے سنائی میں تو سن کر دنگ ہی رہ گئی تھی۔
کہنے لگی، آپ کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ کا ہاضمہ خراب ہے۔ مجھے تو لگا تھا وہ کہے گی کہ آپ حاملہ ہو چکی ہیں۔ میں نے اپنا اٹکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن لکھ کر دے دیں۔ دوا سے مجھے فرق بھی پڑ گیا تھا۔ ایک بار میری ملازمہ کام کرتے ہوئے مجھے بتانے لگی کہ جو لوگ آپ سے پہلے اس گھر میں رہتے تھے، ان کی بیٹی بھی آپ کی طرح بیمار رہنے لگی تھی، اور آپ بھی جب سے آئی ہو بیمار رہنے لگی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے اس گھر پر کوئی سایہ ہے۔ وہ لوگ بھی چند ماہ بعد ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس گھر میں جو کوئی رہتا ہے ٹک نہیں سکتا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں کمرے میں کیا کچھ دیکھ رہی ہوں یا میرے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ وہ جو کوئی بھی تھا بہرحال انسان تھا۔ جنات اس قسم کی حرکتیں نہیں کر سکتے۔ اب میں اس ٹی سی ایس کے ڈبے سے گھبرانے اور ڈرنے لگی تھی۔ آج میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ بیل بجا بجا کر وہ شاید واپس جا چکا تھا۔ میں شام کو ہی باہر آئی تو ابا بھی اٹھ چکے تھے۔ مجھے کہنے لگے، دروازے پر کون تھا؟ میں نے کہا پتہ نہیں۔ میں اب وہ ڈبے وصول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی جس نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ ایک دن ابا اپنی ویل چیئر پر باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ جب میں ابا کی الماری ٹھیک کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر اسی ٹی سی ایس کے ڈبے پر پڑی۔ میرے ہوش ہی اڑ گئے کہ کیا وہ ڈبے ابا مجھے بھیجتے تھے؟ میں جب باہر آئی تو میرے ہاتھ میں وہ ڈبہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ تم سو رہی تھی، یہ ڈبہ میں نے وصول کر لیا، تمہارے نام سے آیا تھا۔ یہ سن کر میرا ضبط جواب دے گیا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ ابا میرے رونے پر بکھلا گئے، مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں انہیں کیا بتاتی؟ آج رات بھی وہ سایہ مجھے اپنے کمرے میں نظر آیا۔ جیسے ہی وہ سایہ میرے قریب آ کر مجھے کچھ سنگھانے لگا، میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور اسے مارنے لگی۔ جب میں نے لائٹ جلائی تو اس شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو وہی ٹی سی ایس والا تھا۔ میں نے کہا، تم اور میرے کمرے میں؟ میں اسے باہر لے آئی۔ شور سے میرے ابا بھی باہر آ گئے۔ وہ شخص پڑوس میں ہی رہتا تھا اور ایک نامرد تھا، اس لیے اپنی خواہش کی تسکین کی خاطر ایسے ہی لڑکیوں کو بلیک میل کرتا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں ایک ایسی کھڑکی بنا رکھی تھی جو بظاہر دیوار لگتی تھی۔ وہ وہی سے کمرے میں آتا تھا اور مجھے بے ہوش کر کے میرے بال کھول دیتا اور میرے پہنے ہوئے سوٹ کا دوپٹہ لے جاتا اور پھر ٹی سی ایس والا بن کر مجھے وہ دوپٹہ ایک خط کے ساتھ بھیجتا جس میں لکھا ہوتا کہ وہ میرے ساتھ رات کو آ کر بدکاری کرتا ہے۔ وہ مجھے ایسی تکلیف میں دیکھ کر مزہ اٹھاتا تھا۔ ایسا اس نے یہاں رہنے والی پہلی لڑکی کے ساتھ بھی کیا تھا۔ اس شخص کو پولیس لے جا چکی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ لوگ ایسی نیچ حرکتیں بھی کر سکتے ہیں جس سے کہ دوسرا شخص ذہنی مریض بن جائے۔